تخلیق کے بارے میں بتا دیا کہ آدم علیہ السلام کو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کیسے تخلیق کیا تھا، اور اس کے بعد اللہ سبحانہ تعالیٰ نے سب سے پہلا جو مذہب، سب سے پرانا مذہب تھا اہل کتاب کا، یہودیوں کا، اس کے بارے میں سارا بتا دیا. اور وہ 10 رکوع اللہ سبحانہ تعالیٰ نے صرف ان کے اہل کتاب کے بارے میں بتائے کہ دیکھیے اہل کتاب یہ کرتے تھے، یہ چیزیں کی تھی جس کی وجہ سے ان کے اوپر عذاب آئے تھے، تو اب تم وہ نہ کرنا. اب دیکھیے پہلے اس پارے میں 3 مرتبہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہا کہ انی فضلتکم علی العالمین، کہ بے شک میں نے تمہیں عالمین پہ فضیلت دی. 3 مرتبہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہ پکارا ہے. اور اس کے بعد اللہ نے کہا کہ اتنی فضیلت دی تھی، آخر کون سی ریزن تھی جس کی وجہ سے وہ امامت کا جو ان کو رتبہ دیا تھا وہ اب امت مسلمان کو مل. تو یہ ساری حجت تمام کرنے کے بعد پھر 2 رکوع جو آخری تھے اس میں ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں ہم نے پڑھا تھا کہ ابراہیم علیہ السلام کس طرح سے مکہ میں اپنے بیٹے اور بیوی کو چھوڑ کے آئے تھے، پھر کس طرح سے انہوں نے خانہ کعبہ تعمیر کیا تھا. ہر نبی کی جو سمت تھی، ہر نبی کی عبادت کا جو طریقہ تھا، جس طرف وہ عبادت کرتے تھے، رخ کرتے تھے، وہ خانہ کعبہ تھا. کیونکہ آپ کو یاد ہے کہ میں نے بتایا تھا کہ حضرت نوح علیہ السلام کے بعد خانہ کعبہ، ساری دنیا میں پانی آ گیا تھا، اسی طرح سے خانہ کعبہ بھی کبھی جو، یا تو آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ خانہ کعبہ اٹھا لیا گیا تھا جیسے تو بنیادیں اس کی تھی، یا وہ پانی میں بہہ گیا تھا. ایدر وے آپ کچھ بھی کہہ سکتے ہیں، لیکن خانہ کعبہ کا نشان نہیں تھا. ابراہیم علیہ السلام کو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے وحی کے ذریعے بتایا اور انہوں نے خانہ کعبہ تعمیر کیا. تب سے سارے نبی جو تھے وہ اسی کے رخ کر کے نماز پڑھتے تھے، عبادت کرتے تھے. اب اس کے بعد کیا ہوا کہ حضرت سلیمان علیہ السلام ابراہیم علیہ السلام کے آلموسٹ اگر آپ کہیں کہ 1000 سے 1300 سال کا فرق آتا ہے کہ جب وہ آئے تھے تو انہوں نے بیت المقدس تعمیر کیا تھا. اور ان کے بعد حضرت سلیمان علیہ السلام کے بعد ان لوگوں نے جو اہل کتاب تھے انہوں نے اپنا کعبہ جو ہے وہ بیت المقدس بنا لیا تھا. اور تب سے یہود جو تھے وہ اس کی طرف عبادت کرتے تھے منہ کر کے، اور پھر جب حضرت عیسیٰ آئے تھے تو پھر کرسچن بھی اسی کی طرف منہ کر کے عبادت کرتے تھے. اب یہاں پہ یہ بات یہ ہو رہی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب دیکھیے مکہ میں تھے، مکہ میں کیا تھا کہ اگر اس کے شمال کی جانب نماز پڑھتے، منہ کر کے نماز پڑھے نا، تو شمال میں یہ دیکھیے آپ، یہ خانہ کعبہ ہے جیسے، اور یہاں پہ آ کے مدینہ آتا ہے، اور مدینہ کے بعد اگر چلتے جاؤ تو پھر شام آ جاتی ہے اور وہاں پہ بیت المقدس آ جاتا ہے. تو یہاں سے اگر نماز پڑھتے ہیں تو کعبہ کی طرف بھی ان کا رخ ہو جاتا ہے اور بیت المقدس کی طرف بھی ہو جاتا تھا. تو 13 سال تک نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو تھے وہ اس کو استقبال کعبہ بھی کہتے ہیں، کیونکہ دونوں قبلہ، استقبال قبلہ کہتے ہیں کہ دونوں طرف ان کا رخ ہو جاتا تھا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 13 سال تک اسی طرح سے نماز پڑھی تھی. اب کیا ہوا جب مدینہ میں آتے ہیں نا، تو اب دیکھیے یہ مدینہ ہے، یہ مکہ ہے، اور اس کے آگے جاؤ تو بیت المقدس ہے. اب جب وہ مدینہ میں آتے ہیں تو اب اس سائڈ پہ اگر منہ کر کے وہ نماز پڑھتے ہیں بیت المقدس کے، تو یہاں پہ پیچھا ہو جاتا ہے خانہ کعبہ کو. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم بار بار جو آسمان کی طرف ان کی نگاہ جاتی تھی، اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعا کرتے تھے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کعبہ کو دوبارہ سے وہ رخ اس کا ہم مسلمانوں کا اس طرف پھیر دے. اب یہاں پہ سیکھنے کی یہ بات ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آلموسٹ 16 مہینے، کہتے ہیں کہ 16 سے 17 مہینے کا ٹائم آتا ہے جو ہسٹری میں ہمیں پتہ چلتا ہے. بار بار وہ دیکھ رہے ہیں، اللہ سبحانہ تعالیٰ قرآن میں بتا بھی رہے ہیں. تو اتنے دن میں یہ نہیں ہوا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اوپر دیکھا کہ یا رب العالمین کعبہ ہمارا رخ بدل دیجیے اور اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فوراً دعا کی. 16 سے 17 مہینے لگے. اور پھر جب حکم آتا ہے تو کیسے اس پہ عمل کیا جاتا ہے. دیکھیے یہ پورا جو ہم پڑھیں گے نا آج، اس میں یہ دیکھنے کی بات ہے کہ حکم پہ تعمیل کیسے ہوتی. آج آپ دیکھیے ہمیں نہیں پتا چل رہا، ہم بھی تو پڑھ رہے ہیں نا، ہمیں آپ دیکھیے ہماری زندگی میں قرآن فار ایگزامپل ابھی کھل رہا ہے،
ہم نے 100 دفعہ یہ قرآن پڑھا ہے لیکن ہمیں سمجھ ابھی آ رہی ہے. تو ہم احکامات جب ہم پڑھتے ہیں تو ہم کیسے عمل کرتے ہیں. آج ہم نے اس چیز کو جج کرنا ہوگا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے حکم پہ ہم کیسے عمل کرتے ہیں، اور اس وقت صحابہ کرام نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کیسے کی. کہ یہاں پہ آئیے سٹارٹ کرتے ہیں. الحمدللہ. سَيَقُولُ السُّفَهَاءُ، سَيَقُول ان قریب کہیں گے، السُّفَهَاءُ بیوقوف لوگ، من الناسی لوگوں میں سے، ما واللہ کہ کس چیز نے پھیر دیا، ہم کی ضمیر جاری ہے مسلمان کی طرف، ان کو، ان قبلاتہم ان کے قبلے کی طرف سے، التی وہ کانو تھے، علیہا جس پر. تو یہاں پہ اللہ سبحانہ تعالیٰ پہلے سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بتا رہے ہیں، ابھی حکم نہیں آیا لیکن وحی کے ذریعے پہلے سے ان کو تیار کیا جا رہا ہے کہ جب قبلے کی تبدیلی کا آئے گا، حکم آئے گا، تو جو بیوقوف لوگ ہیں جو تم سے کویسچن کریں گے نا، ان کو تم خیال نہ کرنا وہ تو ہے ہی بیوقوف نا، جیسے ایسی والی بات ہم کرتے ہیں کہ وہ بیوقوف لوگ کہیں گے، ان کا کویسچن ہوگا کہ آخر کس چیز نے ان کو قبلے سے پھیر دیا. تو پھر کہہ رہے ہیں اللہ سبحانہ تعالیٰ کہ کل کہہ دیجئے، یہ امر ہوتا ہے للہ اللہ کے لیے ہے، المشرق و مشرق، والمغرب اور مغرب، یہدی وہ ہدایت دیتا ہے، من یشاء جسے چاہتا ہے، الی صراط مستقیم سیدھے راستے. یہاں پہ وہ جیسے ہوتا ہے نا، یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ طریقہ بھی سکھا رہے ہیں کہ جب کبھی کوئی بحث کرے، کوئی تم سے اتنا ایسے کویسچن کرے کہ تمہیں لگے کہ میں کیا اس کا جواب دوں، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں وہاں پہ بات لپیٹ لو اور فوراً کہہ دو کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ مشرق و مغرب بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف سے ہیں. اور اللہ سبحانہ تعالیٰ اگر پہلے یہاں پہ کہتے تھے سجدہ کرو تو اب وہ وہاں پہ کہہ رہے ہیں کہ رخ کر لو، تو اس سے ہمیں کیا فرق پڑتا ہے؟ ہم نے تو اتباع اللہ سبحانہ تعالیٰ کی کرنی ہے، ہم نے تو اس کی عبادت کرنی ہے، اس کا حکم آ گیا، ہم نے منہ پھیر لیا. اب اس کے بعد دیکھیں کہ اگلی آیت میں اللہ سبحانہ تعالیٰ کرے کہ وَكَذَلِكَ، اور اسی طرح یہ ایک وَكَذَلِكَ میں اتنی لمبی ہسٹری ہے یہود کی کہ اور اسی طرح کس طرح جیسے یہود کو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہا تھا کہ انی فضلتکم علی العالمین، اسی طرح جعلناکم بنایا ہم نے تم کو امتاً وسط، امت وسط. امت وسط کہتے ہیں کہ وسیلے کی امت، جو درمیانی امت ہوتی ہے، ایک لنک. جیسے وسط کا بہت میننگز ڈفرنٹ آتے ہیں، لیکن اگر وہ ہر میننگ بھی آپ اس کے ساتھ رکھ لیں گے تو آپ کو اس بات کی بڑی اچھے سے سمجھ آئے گی کہ آپ ایک لنک لکھ لیں، اس کے ساتھ آپ وسیلہ لکھ لیں، درمیانی، واسطہ، یہ سارے اس کے میننگز میں آتے ہیں اور ایکچولی ہر ایک کا مطلب ایک ہی نکلتا ہے. جب میں آپ کو اس کی تفصیل بتاؤں گی تو آپ کو یہ سمجھ آ جائے گی. اور اسی طرح سے بنایا ہم نے تم کو امت وسط، لتکونوا تاکہ ہو تم شہداء گواہ، علی الناس لوگوں پر، ویکون اور ہو الرسول رسول علیکم تم پر، شہیدہ گواہ. اب یہاں پہ کیا ہو رہا ہے کہ جیسے بنی اسرائیل کی امامت جو ہے اس کا تختہ الٹا جا رہا ہے. یہ اتنی خوبصورت آیت ہے کہ ہر مسلمان کو یہ لکھ کے اپنے گھروں میں لگا دینی چاہیے. دیکھیں ہم کہتے ہیں نا کہ ہمارا کیا مقصد ہے، جیسے ہم سورت اس میں پڑھتے ہیں، ہم ہر رات کو سورت ملک پڑھتے ہیں تو اس کے اندر آتا ہے نا کہ الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا، کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے زندگی اور موت اس لیے پیدا کی کہ وہ یہ آزما سکے کہ بہتر عمل تم میں سے کون کرتا ہے. اب وہاں تو بات ہو رہی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جیسے ساری انسانیت کو، انسانوں کو اس لیے پیدا کیا. اب یہاں پہ جو بات آ رہی ہے نا وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا، یہ اب مسلمان جو ہے نا یہ اس کا ہے کہ مسلمان کا مقصد کیا ہے. اب کیا اس کو اللہ سبحانہ تعالیٰ جواب دے رہے ہیں کہ ایسے نہیں. پہلے دیکھیں اہل کتاب کو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جب یہ منصب عطا کیا تھا امت کا اور اس کو پورے عالمین پہ فضیلت دی تھی تو ان کو کوئی کام سونپا تھا نا، ان کا کام بھی یہی تھا، ان کی کتابوں میں بھی یہی تھا. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہا تھا کہ جو اللہ سبحانہ تعالیٰ کا پیغام ہے وہ اگلی لوگوں تک پہنچانا تھا، لیکن ان کے علماء نے وہ سارا چھپا لیا. اب جب ان سے امامت لی جا رہی ہے اور مسلمانوں کو دی جا رہی ہے تو ان کا قبلہ بھی چینج ہونا تھا.
وہ سارا کچھ جب اس آیت میں اللہ سبحانہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ امتن وسط، امت وسط کیا تھا کہ بیچ میں لنک ہے. تم اب دیکھیے، آپ جس امیجن کیجئے کہ پوری دنیا قیامت کا دن ہے، فار ایگزامپل ساری دنیا کے لوگ ہیں، کافر بھی ہیں، مشرک بھی ہیں، مسلمان بھی ہیں. اور مسلمان کے بارے میں اتنی خوبصورت حدیث ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ امت محمدیہ جو ہے نا وہ قیامت کے دن نور کے ممبروں پہ بیٹھے. الحمدللہ. بس اللہ سے دعا کریں کہ ہمیں اپنے منصب کی سمجھ آ جائے، ہم ویسے بن جائے کہ ہم اپنی جاب جو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے دی ہے اس کو پورا کرنے والے بن جائے. آمین سب آمین. تو امتن وسطت سے یہ ہے کہ جو دوسرے لوگ بھی ہوں گے، جیسے دوسرے مذہب کے لوگ ہوں گے، تو ہم جیسے امت وسط جو ہے نا، ہم وسیلہ ہیں درمیان میں ان لوگوں کے اور اللہ سبحانہ تعالیٰ کے. اب یہ ہمارا فرض ہے، ہماری یہ جاب ہے کہ جو میسج اللہ سبحانہ تعالیٰ کا ہمارے پاس ہے قرآن کی صورت میں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کی صورت میں، وہ ہم نے دوسرے لوگوں تک پہنچانا ہے. دیکھیں وہ مانے یا نہ مانے وہ ان کا کام ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے تھے نا وَلَعَلَّكَ بَاخِعٌ نَفْسَكَ عَلَىٰ آثَارِهِمْ، کہ کیا آپ اپنے آپ کو ہلکان کر لیں گے؟ آپ چھوڑ دیں، آپ کا کام صرف پیغام پہنچا دینا. اب بس یہ سوچئے کہ ہمارا کام کیا ہے کہ ہم نے اللہ سبحانہ تعالیٰ کا یہ پیغام پہنچانا ہے. ہمارے ساتھ پرابلم یہ ابھی تک تو ہم نے پیغام اپنے لوگوں کو نہیں پہنچا سکتے، ہم اپنے بچوں کو پیغام نہیں. ابھی تو ہمیں نہیں پتا کہ قرآن میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہمیں اس منصب میں کیا عطا کی. ہم کوئی چھوٹی امت نہیں ہے، ہمیں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے چنا ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہا وَجَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا، کہ تم ایک ایسی امت ہو جو وسیلہ ہو. اور ہمیں یہ نہیں ہے کہ اچھا چلو جی ہمیں مل گیا اب ہم سے تو نہیں ہو سکا. لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ، کہ تم گواہ ہوگے لوگوں پر. اور کون گواہ ہوگا تم پر؟ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا، اور رسول تم پر گواہ ہوں گے. آپ کو یاد ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حجۃ الوداع کے موقع پر کیا کہا تھا؟ انہوں نے کہا تھا کہ میں نے اے لوگو، اے سب لوگ جب وہاں پہ جمع تھے، کہ کیا میں نے تمہیں اب پیغام پہنچا دیا؟ تو سب نے کہا تھا کہ یا رسول اللہ آپ نے اپنا پیغام پہنچا دیا. اور 3 دفعہ ان سے پوچھا، پھر اوپر آسمان کی طرف اشارہ کر کے کہا کہ یا اللہ گواہ رہنا، میں نے اپنا منصب پورا کر دیا. آپ دیکھیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہلے کیا تھا؟ اللہ سبحانہ تعالیٰ، پھر بیچ میں جبرائیل علیہ السلام، اور اس کے بعد جو آتے ہیں وہ نبی جو وقت کے نبی تھے جن کو وہ وحی آتی، اور وہ پھر پیغام دوسروں تک پہنچاتے تھے. امت مسلمان کو الحمدللہ اس چین میں ایک کڑی جو ہے نا وہ ہماری، کہ اب ہمارا کام دیکھیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو چلے گئے نا، ہم ان کے وارث ہیں. نبی کو دینار و درہم چھوڑ کے نہیں جاتے ہیں، وہ علم چھوڑ کے گئے ہیں. اسی لیے تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث میں بتایا کہ علماء جو ہیں وہ ان کی فضیلت ایک عام بندے پر وہ ہے جو میری فضیلت میری امت کے عام بندے. کتنی بڑی رتبہ ہے علماء کا. یہ علماء کون ہے؟ جو قرآن کا علم رکھ، جو اللہ سبحانہ تعالیٰ کی بات کو سمجھ، وہ اس بات کو لے کے دوسروں تک پہنچاتے ہیں. ہم تو وارث ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے، ہم کیسے بھول جاتے؟ دیکھیے اگر ہمارے پاس اتنی بڑی امامت کی ذمہ داری ہمارے کندھوں پہ ہے، ایک ایک بچہ مسلمان، ایک ایک لڑکا، ایک ایک لڑکی، ایک ایک بیوی، بہن، بیٹی، خاوند، ہر ایک ایک انسان کو اگر آپ دیکھیں نا، ہماری سب کو پرماننٹ یہ جاب میں ہوئی اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف سے کہ ہم نے یہ پیغام دوسروں تک پہنچانا ہے. اور قیامت کے دن نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہم پہ گواہ ہوں گے. وہ یہ بات دیکھیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی یہ کہیں گے میں نے اپنا پیغام پہنچا دیا. اب ایک حدیث میں آتا ہے کہ قیامت کے دن اللہ سبحانہ تعالیٰ نبیوں کو جمع کریں گے اور ان سے پوچھیں گے کہ آپ نے جو میں نے پیغام دیا تھا وہ پہنچا دیا کیا؟ تو سارے نبی کہیں گے کہ ہم نے پہنچا دیا. اور اس میں ایک واقعہ بتاتے ہیں حضرت نوح علیہ السلام کا، کہ نوح علیہ السلام کو پوچھا جائے گا، نوح علیہ السلام کہیں گے کہ یا رب العالمین میں نے سارا آپ کا پیغام لوگوں تک پہنچا دیا.
اب اللہ सुब्हान तआला कहेंगे कि आप उसका गवाह लेके आए। अब शुहदा अलन्नास, देखिए अल्लाह सुब्हान तआला कहेंगे अपना गवाह लेके आए, तो वो उनकी उम्मत से बुलाया जाएगा, उसकी उम्मत से पूछा जाएगा और वो साफ इनकार कर दे। और वो ये गवाही जो है ये मुशाहिदे की बना पे नहीं होगी, ये इल्म की बना पे होगी, क्योंकि हमने कुरान में पढ़ा था। अब देखिए जिनको कुरान की समझ नहीं आएगी वो क्या गवाही, कुरान को समझना कितना जरूरी। अब फिर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गवाही कि मैंने अपना एक एक पैगाम इस उम्मत को पहुंचा दिया था। देखिए हम नबी पे गवाही हो तो किस तरह से, ये देखिए वो चेन आप देखें जरा कैसे अल्लाह सुब्हान तआला यहाँ पे समझा रहे हैं। और आगे देखिए वमा, और नहीं जअलना बनाया हमने अल किबलता, किबला को, अलती वो जो कुंता तू था, अलैहा जिस पर, कि नहीं बनाया हमने किबले को जिस पर तू था। मीन्स कि वो पहला किबला कौन सा था, बैतुल मक़दस था। तो यहाँ पे अल्लाह सुब्हान तआला कह रहे हैं कि वो किबला हमने नहीं बनाया था, उन्होंने खुद अपने लिए वो किबला चुन लिया था। इल्ला मगर लिनालमा, ताकि जान ले, मन यत्ताबियु के कौन पैरवी करता है, अर रसूलो रसूल की, मिम्मन यन कालिबा, और कौन फिर जाने वाला है, अला आकिबई ही, अपनी एड़ियों से, व इन, और बेशक, कानत था, लकबीरतन, बहुत मुश्किल, इल्ला मगर, अलल्लज़ीना, उन लोगों पर, हदल्लाह, जिनको हिदायत दी अल्लाह ने, वमा कान अल्लाह, और नहीं था अल्लाह, लियुदिया, कि वो जाया करता, ईमानुकुम, तो ईमानकुम, तुम्हारे ईमानों को, इन्नल्लाह, बेशक अल्लाह, बिन्नासी, लोगों के लिए, लारऊफुर रहीम, बहुत ही शफीक और रहम करने वाला है। अब देखिए इसमें अल्लाह सुब्हान तआला हमें क्या सिखा रहे हैं, कि कह रहे हैं कि वो जो किबले पे पहले से अहले किताब जो है वो फॉलो कर रहे थे, वो किबला अल्लाह सुब्हान तआला की तरफ से नहीं था, इल्ला मगर लिनालमा मन यतबिर, कि अब जो ये किबला चेंज करने की, अभी किबला चेंज नहीं हुआ, अभी अल्लाह सुब्हान तआला पहले से नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जो बता रहे हैं, वो ये कह रहे हैं कि इसकी हिकमत क्या है, कि वो ये जान ले कि मन यत्तबिउ रसूला, के कौन रसूल की पैरवी करता है, वह मिम्मन यनकालिबु अला आकिबैहि, और कौन अपने कदमों पे ही फिर जाता, अपनी एड़ियों के बल फिर जाता है। देखिए यहाँ पे कितनी बड़ी बात अल्लाह सुब्हान तआला बता रहे हैं। देखिए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैरवी, या ताबी जो पैरवी कहते हैं ना, वो कहते हैं कदम ब कदम चलने को कहते हैं। और ये जो पैरवी हुई थी, ये नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुंह से कुछ नहीं बोला था, कोई आवाज नहीं, कोई कुछ नहीं, उनका एक अमल था जिसको देख के सारों के सारों ने पैरवी की थी। यहाँ पे एक दूसरी बात ये देखिए कि जब भी अल्लाह सुब्हान तआला, आपको पता है कि दुनिया में हमारे पे आजमाइशें हैं, अल्लाह सुब्हान तआला परखते हैं, देखते हैं कि हमारा ईमान किस लेवल पे। जो लोग मक्का में थे मुसलमान, उन्होंने तो वो अपने इम्तिहान में पूरे उतर चुके हुए थे अल्हम्दुलिल्लाह, उन्होंने तो इतनी सख्तियां झेल के भी ला इलाहा इल्लल्लाह का कलमा बुलंद किया था। अब जब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदीना में आते हैं, तो मदीना में भी जो पहले मुसलमान हो चुके थे, जिन्होंने बैत कर ली, वो लोगों ने भी अपना ईमान जाहिर कर दिया कि जैसे लोग मक्का से मदीना में आए तो उन्होंने अपने घर खोल दिए, अपने कारोबार दे दिए, कि आधा आधा सारा कुछ बांट दिया, तो वो भी अपने टेस्ट में पूरे हो गए। अब ये 15 से 16 महीनों में जो नए मुसलमान हुए थे ना, ये अब उनका टेस्ट, क्योंकि किबला जो था वो देखें, ये उनके बाप दादा उसी तरफ मुंह करके नमाज पढ़ते थे। अब बिल्कुल आप ये देख लीजिए कि अभी कोई एक नई बात आप सुनते हैं कि देखो हम ये कर रहे थे ना, तो अभी मैंने ये पढ़ा है कुरान में कि ऐसा नहीं है, या मैंने हदीस में ये पढ़ा है कि ऐसा, फॉर एग्जाम्पल रफा यदैन का है कि या ऐसे कर सकते हैं या ऐसे नहीं कर सकते। ठीक है, हमारे पास क्यों क्वेश्चन होता कि लो मेरे तो अब्बू भी ये करते थे, मेरे तो दादा इतने नेक थे, तहज्जुद गुजार थे, वो करते थे, क्या उनको नहीं पता? मेरे तो फलां ये करता था, क्या उनको नहीं पता ये ठीक है कि नहीं? कहते हैं ना, बिल्कुल यही चीज थी कि इतने सालों से लोग उसी किबला की तरफ मुंह करके नमाजें पढ़ रहे थे, इबादत कर रहे थे।
تو اب جب قبلہ بدلنے کا وقت آنا تھا تو یہی کوشچن عام آدمی کے پاس آنا تھا، یہی ان کے دماغ میں آنا تھا کہ یہ تو ہمارے پہلے باپ اجداد ایسے کر رہے تھے، تو لو اب یہ کیا ہو گیا؟ اور یہ ہوا بھی، یہ بڑا فتنے والی بات ہو گئی تھی اور کچھ لوگ مرتد بھی ہوئے تھے، لیکن جو پکے مسلمان تھے الحمدللہ، اب دیکھیے گا کہ کیسے انہوں نے قبلہ کو چینج کیا تھا، کہ وہ یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ لِنَعْلَمَ مَن يَتَّبِعُ الرَّسُولَ، کہ کون رسول کی پیروی کرے گا، ممن ينقلب، اور کون پھر جانے والا ہے لا کے بہی اپنے ایڑیوں کے بل، وَإِن، اور بے شک کانت تھا، لَكَبِيرَةً، بہت بھاری، الا مگر علی الذین هدی اللہ، مگر ان لوگوں کے لیے نہیں تھا جن کو ہدایت دی ہوئی اللہ نے۔ دیکھیے یہاں بھی، اب بھی آپ دیکھیے کہ اللہ کے راستے میں چلنا مشکل انہی کو لگتا ہے جن کا دل ابھی جمع نہیں ہوتا، جن کے دل میں ابھی تھوڑی سی کھوٹ ہوتی ہے۔ اللہ کے راستے میں جو بھاگتے ہیں نا، جو چلتے ہیں بھاگتے ہیں، وہ لوگ ہوتے ہیں جو اللہ کے راستے میں بک گئے ہوتے ہیں، ان کو کچھ مشکل نہیں لگتا۔ لیکن الا علی الذین هدی اللہ، مگر ان کے لیے نہیں تھا جن کو اللہ نے ہدایت دے دی تھی۔ وما، اور نہیں کانا تھا اللہ لیضیع ایمانکم، کہ وہ ضائع کرتا ہے تمہارے ایمان کو، ان اللہ، بے شک اللہ، بالناس لرؤوف الرحیم۔ اب کیا ہوا تھا کہ جب قبلہ چینج ہو رہا تھا تو اللہ سبحانہ تعالیٰ بتا رہے کہ اب یہ کوشچن کریں گے، کیونکہ اہل کتاب کہیں گے یہ پہلے وہ قبلے کی طرف تھے، اب یہ قبلے کی طرف ہے، ذرا یہ تو پوچھو ان سے جا کے کہ کیا جو پہلے قبلے کی طرف نماز پڑھتے تھے تو ان کی قبول ہوں گی کہ نہیں، وہ ضائع ہو جائیں گے؟ اس کا جواب بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ نے پہلے سے دے دیا کہ اللہ ضائع نہیں کرے گا۔ یہاں پہ ایمانکم جو ہے نا، یہ صلاۃ کے لیے ہے کہ اللہ تمہاری نمازوں کو، تمہاری عبادات کو قبول ضائع نہیں کرے گا، بے شک اللہ سبحانہ تعالیٰ تو بہت شفیق ہے، بہت رحیم ہے۔ الحمدللہ، یہاں پہ رحیم سے مجھے ایک حدیث یاد آتی ہے کہ ایک دفعہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کے ساتھ کھڑے ہوئے تھے، تو کچھ لوگ جو ہے وہ جنگ سے، جیسے ہوتا ہے نا کہ وہ قیدی آتے ہیں، تو ان میں عورتیں بھی تھیں، تو ایک عورت کو دیکھا کہ وہ پاگلوں کی طرح پھر رہی ہے، بھاگ رہی ہے، اپنے بچوں کو آوازیں دے رہی ہے، اس کا بچہ چھوٹا تھا جو گم ہو گیا تھا، تو وہ ادھر بھاگ رہی ہے ادھر بھاگ رہی ہے، تو اچانک اس کی نظر پڑتی ہے کہ اس کا بچہ دور تھوڑا سا، آپ یاد کریں ذرا مدینہ میں جب گرمی کا عالم ہوتا ہے تو اتنی گرمی میں، ایون ہیوسٹن میں بھی آپ دیکھیں کہ تپتی ذرا زمین ہوتی ہے نا تو گرم ہو جاتی ہے، تو وہ دور سے دیکھتی ہے کہ اس کا بچہ وہاں پہ کھڑا ہوا ہے، تو وہ بھاگتی ہے اس کی طرف، اور بھاگ کے نا فوراً اس کے پاؤں چومتی ہے، کیونکہ اس کو پتا ہوتا ہے کہ اس کے پاؤں گرم زمین پہ لگے ہوئے ہیں نا، تو وہ پاؤں چومتی ہے، اس کو ساتھ لگاتی ہے اپنے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم دیکھ کے اس کو کہتے ہیں، صحابہ کو کہتے ہیں کہ کیا تم یہ دیکھو، تم اس ماں کو دیکھو، کیا تم یہ سوچتے ہو کہ یہ ماں اپنے بچے کو دوزخ میں، آگ میں پھینک سکتی ہے؟ دوزخ نہیں، آگ میں پھینک سکتی ہے؟ صحابہ نے کہا نہیں یا رسول اللہ، کبھی بھی نہیں، اس کی محبت کوئی بھی ماں نہیں پھینکے گی، پر اس کی محبت کا عالم تو دیکھے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ اس ماں سے 70 گنا زیادہ تم سے پیار کرتا ہے، وہ کیسے تمہیں دوزخ میں پھینکے گا؟ پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ اسی لیے تو کہتے ہیں کہ انسان، مجھے کیا مصیبت پڑی ہے میں تجھے تکلیف میں ڈالوں، تیرے اپنے اعمال ہی ایسے ہیں کہ تو اپنے آپ کو اس طرف لے کے جاتا ہے۔ انشاءاللہ یہ سفر جیسے جیسے آگے چلے گا، آپ دیکھے گا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کس طرح سے بندے کو مناتے، کس طرح سے اس کو کہتے کہ یہ نہ کر، کیونکہ یہ جو تھوڑی سی زندگی اس دنیا میں امتحان کی ہے، اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ اس میں پاس ہو جو کسی طرح سے، وہ جیسے ایک ٹیچر نہیں ہوتا کہ امتحان کے کمرے میں اس کا دل جاتا ہے کہ یہ میرا اتنا فیورٹ اسٹوڈنٹ ہے، یہ پاس ہو جائے کسی طرح سے، یہ کیا کر رہا ہے، یہ کیا نہیں کر رہا، تو اس کا پورا دل ہوتا ہے کہ بالکل اسی طرح سے اللہ سبحانہ تعالیٰ بھی چاہتے ہیں کہ انسان اس دنیا سے آسانی کے ساتھ نکل جائے تاکہ آخرت میں جنتوں کا حقدار بن جائے۔ کیونکہ دیکھیے اللہ سبحانہ تعالیٰ تو انصاف، ایسا نہیں ہے کہ ہم دنیا میں غلط کام کریں گے اور وہاں پہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں ایسے ہی ساری چیزیں دے دے، وہ ان کے اللہ سبحانہ تعالیٰ چاہتے ہیں کہ بندہ اس امتحان میں کامیابیوں کے ساتھ آگے گزر جائے۔ امتحان اتنے مشکل بھی نہیں آتے ہیں، جب آپ ایک دفعہ بٹ جاتے ہیں اللہ سبحانہ تعالیٰ کے سامنے، پھر اللہ دیکھیں وہ کہتے ہیں نا کہ مصیبتیں تمہارے اوپر جو مصیبت آتی ہے، آزمائش اور مصیبت کا فرق میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا تھا، جب انسان میں مصیبتیں آتی ہیں تو اللہ سبحانہ تعالیٰ بتاتے ہیں نا کہ اس کی وجہ کیا ہے،
بس آپ یہ سمجھ لیجئے کہ پہلے سے ہی جھک جاؤ، اس سے پہلے کہ مصیبت آ جائے اور پھر جھک، وہ بڑا مشکل ہے، آنیسٹلی بہت مشکل ہے۔ پہلے سے جھک جاؤ گے تو مصیبتیں نہیں آئیں گی، آزمائشیں اتنی مشکل نہیں ہوتی ہیں، نکل جاتے ہیں بندے بڑے آرام سے، کیونکہ اس میں بھی ہم اللہ کی مدد مانگ رہے ہوتے ہیں، دعائیں بھی اسی سے کر رہے ہوتے ہیں۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ وہ ادھر سکون بھی ڈالتا رہتا ہے ساتھ ساتھ، تو وہ جب سفر ختم ہوتا ہے نا مصیبت کا، آزمائش کا، تو اس سفر میں بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ آپ کو اتنے اجر دیتا ہے، اللہ مع الصابرین کے صبر دیتا ہے کہ میں تمہارے ساتھ ہوں، یہ سب کچھ ہو رہا ہے تمہارے ساتھ جو، اور وہ مشکل نہیں لگتا، دیکھنے والوں کو مشکل لگ رہی ہوتی ہے، لیکن جو بندہ جو اللہ کا بندہ ہے، جو وہ اس مشکل میں ہوتا ہے نا، وہ بڑے آرام سے نکل جاتا ہے۔ یہ بڑی بات سمجھنے والی ہے، اور انشاءاللہ جیسے جیسے ہمیں سمجھ آئے گی ویسے ویسے محبت ہوتی ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ کی، ایک ایک چیز سے، ایک ایک آزمائش سے محبت ہو جاتی ہے کہ بندے کو ہوتا ہے کہ مجھے یہ آزمائش آئی ہے تو میرا، دیکھیں اگر ہم ایک کلاس میں ہیں تو اگلی کلاس میں جانے کے لیے ہمیں ٹیسٹ تو دینا پڑے گا، ایسے تو ہو نہیں سکتا کہ ہم اگر 9th میں ہیں تو 10th میں ایسے ہی گھس جائیں گے، یہ 10th کے بعد کالج میں ایسے ہی گھس جائیں گے، ہر لیول پہلے سے مشکل ہوگا، ٹیسٹ تو دینا پڑے گا، اس ٹیسٹ میں، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ کی محبت کی انتہا دیکھیے کہ وہ ٹیسٹ سے پہلے بتا بھی رہے ہیں کہ تم نے کیا کیا کرنا ہے، دیکھو اگر تم تھوڑا سا پھسل گئے تو واپس کیسے اس پہ آنا ہے، اور کیسے تم نے اس ٹیسٹ سے آسانی کے ساتھ گزرنا ہے۔ لیکن ہمیں یہ کب پتہ چلے؟ جب ہم اس کتاب کو کھولیں گے، جب اس کتاب کو ہم ہدایت کی کتاب سمجھ، ہم نے اس کو برکت کی کتاب بنا لی ہے، آف کورس اس میں برکتیں ہیں، لیکن آپ دیکھیے اصل مقصد اس کا جو ہے وہ ہدایت ہے، وہ یہ راستہ ہے ہمارا جنت میں جانے کا کہ ہم نے کس طرح سے جنتوں کے راستوں پہ چلنا ہے۔ جب ہمارے پاس نیویگیشن ہی نہیں ہے، ہم سڑک پہ دیکھیں گاڑی چلا رہے ہیں، ہمیں جانا ہے ایک جگہ سے، فار ایگزامپل اے سے بی کی طرف جانا ہے، ہم سوچیں گے کہ گاڑی تو چل رہی ہے خود ہی لے جائے گی، اب ہم مشرق کی طرف جا رہے ہیں یا مغرب کی طرف جا رہے ہیں، کبھی منزل کی طرف پہنچیں گے؟ نہیں پہنچے۔ منزل کا پتہ ہونا ضروری ہوگا ہمارے لیے، تبھی تو ہم وہاں جائیں گے۔ تو یہاں پہ انشاءاللہ اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اس سفر میں ہمیں یہ سارے راستے سمجھ آ جائیں۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ یہ جو سیکنڈ پارہ ہے نا، یہ سارا امت مسلمہ کے ساتھ خطا، سارا سپارہ ہم لوگوں کے لیے ہے کہ کیا ڈونٹس ہے، کیا ڈوز ہے، کیا ڈونٹس ہے، اور انشاءاللہ ہم پوری کوشش کریں گے کہ یہ سپارہ ختم ہونے تک ہم پورے مکمل طور پہ ہم ایسے ہو جائے کہ ہمیں عمل کرنے آسان ہو جائے۔ اب آئیے اصل حکم یہاں سے سٹارٹ ہوتا ہے، قد بے شک نارا ہم دیکھ رہے ہیں، تقلبا، تقلبا کہتے ہیں بار بار اٹھ، یہ اس کے اندر جو آتا ہے نا لام کے اوپر تشدید ہے، اس کی وجہ بھی یہ ہوتی ہے شروع میں تا اور پھر تشدید سے بار بار اٹھنا، وجہ کا آپ کا چہرہ، فی السمائی آسمان کی طرف، یہ بڑا خوبصورت بات لگتی ہے۔ اور پھر اگلا جو جملہ ہے نا، فَلَنُوَلِّيَنَّكَ، تو بلا شبہ ضرور پھیر دیں گے۔ شروع میں کیا آ رہا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ ہم تمہارا بار بار تمہارا چہرہ آسمان کی طرف اٹھتا دیکھ رہے ہیں۔ دیکھیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 16 سے 17 مہینے تک یہ دعا کی۔ اب ہم جیسے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ آج دعا کی، ایک ہفتہ ہو گیا، ایک مہینہ ہو گیا، دعا نہیں۔ کیا پہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا دیکھی کہ 16 سے 17 مہینے اللہ سبحانہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ ہم دیکھ رہے تھے تمہارا چہرہ بار بار اٹھنا آسمان کی طرف۔ تو اتنی محبت سے، جیسے ماں نہیں کہتی کہ اچھا میں نے سن لیا میں کر دوں گی، تو کہہ رہے فَلَنُوَلِّيَنَّكَ، تو بلا شبہ ضرور ہم پھیر دیں گے آپ کو، قبلتن، قبلہ ترضاہا، جس کو آپ پسند کرتے ہیں، فولی، تو پھیر لیجیے۔ اب یہ دیکھیں یہ حکم آ گیا، فولی، تو پھیر لیجیے، وجہ کا، اپنے چہرے کو، شطر المسجد الحرام، کہ مسجد حرام کی طرف۔ اب یہ جو دیکھیں وجہ کا واحد کے لیے آتا ہے، یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا جا رہا ہے۔ اور آگے کہہ رہے ہیں وحیثو، اور جہاں بھی، ما کنتم ہو تم، فولو، اب یہ ساروں کو حکم دیا جا رہا ہے، فولو، تو تم سب پھیر لو، وجوہکم، اپنے چہروں کو، شطرہو، اس کی طرف،
کس کی طرف؟ خانہ کعبہ کی طرف، مسجد حرام کی طرف۔ اب یہاں پہ دیکھیے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں، یہاں تک پہلے میں آپ کو اس کی ڈیٹیل تھوڑی سی بتا دوں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم بار بار دیکھتے ہیں اللہ کی طرف کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ابھی وہی بھیج دیجیے، ابھی آپ کا پیغام آ جائے۔ دیکھیں یہ نہیں ہوا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود سے کر لیا، رائٹ؟ تو وہ انتظار کیا، دل چاہتا تھا اور یہی دعا بھی مانگ رہے تھے، اور ان کو یہ پتا بھی تھا کہ آخری نبی کا قبلہ جو ہے وہ خانہ کعبہ ہی ہوگا، تو اس لیے وہ بار بار دعا بھی مانگتے تھے، ان کا بڑا دل تھا۔ لیکن وہ انتظار کر رہے ہیں، 16-17 مہینے انتظار کیا، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ ہم پھیر دیں گے آپ کا چہرہ اس طرف، آپ کا قبلہ کر دیں گے جہاں پہ آپ چاہتے ہیں۔ تو پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ ان کو حکم دے رہے ہیں کہ اپنا چہرہ پھیر لیجئے وجہ کا شطر المسجد الحرام، مسجد حرام کی طرف، حیث ما کنتم، کہ تم جہاں کہیں بھی ہو، فولوا وجوہکم شطرہ، تو پھر صحابہ کو بھی حکم دیتے ہیں کہ اب آپ تم بھی اپنا چہرہ اس طرف کر لو۔ اب دیکھیے کہ جب یہ حکم آتا ہے، حدیث سے ہمیں ملتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک صحابی کے گھر میں، اور اب وہی آ جاتی ہے، اب یہ ظہر کی نماز کے 4 فرض پڑھ رہے ہیں، اب 2 فرض پڑھ لیے تو وہی آتی ہے، تو تیسرا بھی کھڑے ہیں، تیسرے فرض میں ہیں ابھی، تو اسی وقت آپ دیکھیے امام کہاں پہ ہوتا ہے، امام سامنے ہوتا ہے، پھر اس کے بعد آگے اس کے پیچھے نماز پڑھنے والے آدمی ہوتے ہیں، اس کے بعد پیچھے عورت کی صف ہوتی ہے، اسی طرح ہوتا ہے نا۔ تو اب جب یہ حکم آتا ہے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا اپنا چہرہ ایسے تھا تو ایسے تو نہیں کریں گے نا، اب پورا، کیونکہ یہاں پہ اگر وہ نماز پڑھے اور سامنے ان کے وہ ہے بیت المقدس ہے، تو اب ان کو پورا پھر کے واپس جانا پڑے گا خانہ کعبہ کی طرف۔ تو نماز کی حالت میں وہ پورا پھرتے ہیں، اور پورے مقتدی بھی ان کے پیچھے پھر رہے ہیں، اور عورتوں کی صف تو سب سے پیچھے تھی، اب وہ واپس وہاں پہ صف پہ جاتے ہیں۔ تو کس طرح سے خاموشی کے ساتھ لوگوں نے اتباع کی، یہ اتنی خوبصورت آیت ہے جس کو نہیں۔ آپ دیکھیے کہ یہ تو نہیں ہوا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ چلو جی میں تو اب نماز کی حالت میں، حکم تو آ گیا ہے، ابھی میں اپنی نماز پوری کر لوں، یہ میں بعد میں اگلی نماز سے پڑھوں گا تو انشاءاللہ اس وقت میں اس کی طرف کروں گا۔ کیا نا، جس وقت حکم آیا اسی وقت سمینا و اطانا ہو، تم جہاں کہیں بھی ہو تو اپنا چہرہ اس کی طرف موڑ لو۔ وَإِنَّا، اور بے شک، الَّذِينَ، وہ لوگ جو اوتو، دیے گئے، الکتابہ، کتاب کون سی کتاب تھی؟ یہ توراہ کی بات ہو رہی ہے۔ لیعلمون، وہ یقیناً وہ سب جانتے ہیں، انہو، بے شک، وہ الحق کو، کہ وہ حق ہے، من ربہم، ان کے رب کی طرف سے۔ یہاں پہ یہ بتایا جا رہا ہے، اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ یہ اہل کتاب، یہ جو کوسچن تم سے کر رہے ہیں نا کہ کس چیز نے ان کو پھیر دیا قبلے سے، ان کی تو کتاب میں یہ لکھا ہوا تھا، وہ اچھے سے یہ بات جانتے ہیں۔ اب دیکھیں ہمارے جیسے ہمیں کوئی کہتا ہے تو ہم کہتے ہیں بھئی ہمیں کیا پتا تو رات میں یہ تھا کہ نہیں، لیکن مسلمان جو ہے وہ جس کو اللہ پہ یقین ہے، ہمیں پکا یقین ہے کہ یہ تورات میں ہے۔ کیوں یقین ہے؟ کیونکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے قرآن میں یہ بات حق بیان کر دی کہ ان کی کتابوں میں یہ لکھا ہوا تھا کہ یہ انہ الحق من ربہم، کہ یہ ان کے رب کی طرح سے حق ہے، اور جو ان کو کتاب میں دے گئے تھے وہ اچھے سے یہ جانتے تھے۔ وَمَا اللَّهُ، اور اللہ بِغَافِلٍ، وَمَا اللَّهُ، اور نہیں ہے اللہ بِغَافِلٍ، غافل، اما اسے، تعملون، جو تم کرتے ہو، کہ تمہاری کتابوں میں یہ لکھا ہوا تھا، اور اس کے باوجود اگر تم چھپاتے ہو تو تمہارا کیا خیال ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کو نہیں پتا؟ قیامت کے دن ایک ایک چیز کھل کے سامنے آ جائے گی، اللہ سبحانہ تعالیٰ جو کچھ تم عمل کر رہے ہو وہ سب دکھ رہا ہے۔ اور اگلی آیت میں آتا ہے، آیت نمبر 145 ہم کر رہے ہیں، وَلَئِنْ، اور یقیناً اگر، آتَیْتَ، آپ لے آئیں، الَّذِينَ، ان لوگوں کے پاس جو اوتو، دیے گئے، الکتابہ، کتاب، یہ پھر وہی توراہ کی بات ہو رہی ہے کہ وہ لوگ اگر آپ لے آئیں ان لوگوں کے پاس جو اہل کتاب ہے، جن کو توراہ دی گئی تھی، بکلی آیات، ہر طرح کی نشانی لے آئے، ما تابعوا قبلتک، تو وہ آپ کے قبلے کی پیروی نہیں کریں گے،
آپ نے وہ پڑھا نا کہ یا ایھل کافرون لا اعبد ما تعبدون، یہ بالکل اگر وہ والی آیت آپ پڑھیں گے تو آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ کس طرح سے اللہ سبحانہ تعالیٰ ایگزیکٹلی وہ تفسیر ہے بیسیکلی اس آیت کی، کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ آپ بکل آیاتن، ہر طرح کی نشانی بھی لے آئیں گے، انہوں نے کوئی نہیں ماننا آپ کے قبلے کی طرف، وما انت، اور نہیں تھے آپ، بتابین، پیروی کرنے والے، قبلتا ہم، ان کے قبلے کی، وما بعدہم، اور نہیں تھے بعد، بتابین، پیروی کرنے والے، قبلتا، قبلے کی بات کے، یہ جو ہے نا وما بعدہم بتابین قبلتا بعد، اس کے بارے میں آپ کو تھوڑا سا بتا دوں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ یہ جو، کیونکہ ان کا قبلہ تو ایک ہی تھا، یروشلم میں تھا، اور یہ جو پیروی کر رہے تھے اپنے بیت المقدس کی، لیکن اللہ سبحانہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ یہ جو اہل کتاب ہے نا، یہ بھی، ان کا بھی قبلہ ایک نہیں ہے، کیونکہ یہ ایک ہی ڈائریکشن میں تو اس کو بیت المقدس کو فالو کرتے ہیں، لیکن ایک جو یہودی ہے وہ مغربی حصے کی طرف، ویسٹ کی طرف کرتے ہیں، اور جو نصرانی ہیں جو وہ مشرق کی طرف، ایسٹ کی طرف رخ کرتے ہیں، وہ ایک ہی جگہ میں ایک مشرق اور مغرب کی طرف اپنا رخ کرتے ہیں۔ اگر تم ان کی باتوں میں آ بھی جاؤ گے، اگر تم ان کو خوش بھی کرنا چاہو گے کہ ٹھیک ہے شاید یہ اس طرح سے مسلمان ہو جائے، میں ان کی کوئی بات مان لیتا ہوں، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ وہ تو خود ہی اپنے قبلے پہ ایک نہیں ہے، تم ایک ہی گروہ کو خوش کر سکو گے، دوسرے نے تو پھر بھی نہیں ماننا۔ لیکن اگلی آیت آپ دیکھیے، اللہ سبحانہ تعالیٰ، اتنا مجھے ڈر لگتا ہے ایسی آیات پڑھ کے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہہ رہے ہیں وَلَا إِن، غور سنیے گا، وَلَا إِن، اور یقیناً اگر، وَلَا إِنِ اتَّبَعْتَ، اگر آپ نے پیروی، أَهْوَاءَهُمْ، ان کی خواہشات کی، مِن بَعْدِ مَا جَاءَكَ، اس کے بعد کہ آ گیا، جاءکا، آپ کے پاس، من العلم، علم، کون سا علم آیا تھا؟ وحی کا علم تھا، قرآن تھا نا، قرآن پاک آ گیا تھا، علم آ گیا تھا، انکا، تو بے شک آپ، اذن، تب، لامن الظالمین، تو آپ ظالموں میں سے ہو جائیں گے۔ یہ کس کو کہہ رہے ہیں؟ اللہ اکبر، معاذ اللہ، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ سبحانہ تعالیٰ یہاں پہ کہہ رہے ہیں کہ اگر آپ نے ان کی خواہشات کی پیروی کی، آپ کو یاد ہے پہلے اس بارے میں جو ہم نے پڑھا تھا کہ اگر آپ نے ان کی ملت کی پیروی کی تو تب بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کتنے غصے سے بات کی، تو یہاں پہ بھی دیکھیے وہی بات، وہ ملت کی بھی وہی بات تھی نا، اب یہاں پہ بھی احواء، کی خواہشات، ان کے جو ان کا یہ کہ ہماری یہ بات آپ مان لیں تو ہم آپ کی یہ مان لیں گے، نہیں، کوئی بات نہیں۔ دیکھیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ میں آئے تھے تو حضرت عائشہ ان کی مانگ نکال دی تھی، اسے سائڈ پہ مانگ نکال دی، کیونکہ شروع سے مکہ سے وہ ویسے ہی نکالتی، تو ہوا کیا کہ جب وہ مانگ نکالنے لگی تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عائشہ کو کہا کہ عائشہ میری مانگ مڈل میں نکالو، تو انہوں نے کہا کہ وہ کیوں؟ تو انہوں نے کہا کہ اس لیے کہ اہل کتاب یہاں پہ یہودی جو ہیں وہ اپنی مانگ سائڈ پہ نکالتے، تو میں ان کی پیروی، پیروی نہیں، میں ان کی طرح سے ان کو فالو نہیں کرنا چاہتا، میں ان کی طرح سے لگنا۔ کتنی بڑی بات ہے۔ آج ہم دیکھیں کہ ہم کس طرح سے احواء، کہ ہم تو سر سے پاؤں تک ہی ہمیں کوئی فکر نہیں ہوتی کہ ہم کیا کریں کیا نہیں کریں۔ یہاں پہ ابھی رائٹ نو اب ہم نئے ہیں، ہمارا سیکنڈ پارہ ہے، میں کئی دفعہ کوئی ایسی بات کر جاتی ہوں، پھر میں یہ کہتی ہوں کہ ابھی میرے اسٹوڈنٹ بہت نئے ہیں ان چیزوں کے لیے، وہ کہیں گھبرا نہ جائے ان باتوں سے، لیکن آنیسٹلی یہ آیتیں جو ہے نا آپ خود ہی ان کو پڑھ کے دیکھیں اور پھر اس پہ تدبر کیجئے، آپ کو کسی ٹیچر کی ضرورت نہیں، آپ کو خود ہی سے سمجھ آ جائے گی کہ وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے تھرو اپنی امت کو یہ پیغام دے رہے ہیں کہ تم ان کی خواہشوں کی پیروی کرو گے تو پھر تم ظالموں میں سے ہو جاؤ گے۔ اللہ اکبر۔ چلیے جب آگے پڑھتے ہیں آیت نمبر 146، الذین، وہ لوگ جو آتیناہم الکتاب، وہ لوگ جن کو دی ہم نے کتاب، یعرفونہ، وہ پہچانتے تھے اس کو، کس کو پہچانتے تھے؟ نمبر 1
نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پہچانتے تھے، وہ قرآن کو پہچانتے تھے، وہ قبلے کی ڈائریکشن چینج ہونے کی وجہ بھی پہچانتے تھے. تو کما یعرفون ابناہم، جیسا کہ وہ پہچانتے تھے اپنے بیٹوں کو، وَإِنَّ، اور بے شک، فریقاً، ایک گروہ، منہم، ان میں سے، لَيَكْتُمُونَ، یقیناً وہ سب چھپاتے ہیں، الحق کو، حق کو، وَهُمْ يَعْلَمُونَ، اور وہ سب جانتے. دیکھیں اللہ سبحانہ تعالیٰ کھل کے ایک ایک چیز ان کی ظاہر کر رہے ہیں یہاں پہ، کہ دیکھیے وہ اس طرح سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اور حق کو جانتے ہیں جس طرح سے وہ اپنے بیٹوں کو. یہ ایک محاورہ تھا، جیسے وہاں پہ مکہ میں عربی لوگ یوز کرتے تھے، تو وہ کہتے ہیں کہ اتنا ان کو یقین تھا کہ یہ سب سچ ہے، لیکن مانتے کیوں نہیں تھے؟ اپنی ضد کی وجہ سے. اور آیا تھا پہلے اس بارے میں، آپ نے پڑھا تھا نا، تو ان کی ضد کی وجہ سے وہ نہیں مانتے، حالانکہ ان کو یہ پتا تھا یہ سچ ہے. دیکھیے پھر آ جاتا ہے الحق من ربک، کہ حق جو ہے وہ تمہارے رب کی طرف سے ہے. فلا، پس نہ، تکونن، تم ہو جانا، من الممترین، شک کرنے والوں. یہ کس کو کہا جا رہا ہے؟ یہ پھر دیکھیے کتنا مشکل ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ سبحانہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ حق، سچی بات تمہارے رب کی طرف سے ہے، تم شک کرنے والوں میں سے نہ ہو جانا. ہم کتنی چیزوں پہ کہتے ہیں قرآن کی کوئی آیت ایسی ہوتی ہے ہمارے لیے تو وہ جو بنی اسرائیل کا بچڑا نہیں ہوتا، وہ آیتیں بن جاتی کہ اس میں یہ کیسے تھا، الہ تھا کہ الہ تھا. وہ مجھے تو لگتا ہے جیسے پردہ جو ہوتا ہے نا 2 گز کے کپڑے کا، اس کے جو احکامات ہیں وہ بالکل ایسے ہوتے ہیں کہ ہم اس کو کہاں سے کہاں لے جاتے ہیں، مان کے بس نہیں دیکھے. میں آلویز یہ کہتی ہوں کہ دیکھیں یہ ظلم نہ کیا کرو. اللہ کی آیت کا انکار کرنا بہت بڑی بات ہے. صرف یہ کہہ دیا کرو کہ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ ہم اس پہ عمل کرنے کی توفیق دے، ہم کوشش کر رہے ہیں، رائٹ. یہ نہ کہا کرو کہ یہ آیت یہ ہے ہی نہیں ہے. یہ آیت تو اس وقت کے مسلمانوں کے لیے تھی، آج کے مسلمانوں پہ یہ آیت ہی نہیں آتی. کتنی وہ جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہا تھا فَلَا اللہ کا باقی النفس کا لآثارہم، کہا تھا نا سورۃ کہف، کہ اتنی کہ اے نبی کیا آپ اپنے آپ کو ہلکان کر لیں گے کہ وہ اتنی بڑی باتیں اپنے منہ سے نکالتے ہیں، آپ پریشان ہو جاتے ہیں، آپ ان کی باتوں میں نہ آئے. حق تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف سے. فَلَا تَكُونَنَّ مِنَ الْمُمْتَرِينَ، آپ میں شک نہ کرنا کہ شاید یہ بات. وَلِكُلٍّ، اور ہر ایک کے لیے، وجہتن، ایک جہت ہے، ایک